بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج ہم عقیدہ ختم نبوت اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت نے جس سلسلہ نبوت کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے کی تھی، اس سلسلے کی انتہا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر فرمائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آقا کریم علیہ السلام کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں بنایا جائے گا۔ اس عقیدے کو شریعت کی اصطلاح میں عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے، اور یہ عقیدہ ختم نبوت قرآن مجید کے تقریباً 100 آیات کریمہ اور 200 سے زیادہ صحیح احادیث متواترہ سے ثابت ہے۔ عقیدہ ختم نبوت دین اسلام کے اجماعی، بنیادی اور ضروری عقائد میں سے ہے، اور اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا اجماع جس مسئلے پر منعقد ہوا وہ مسئلہ ختم نبوت ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے دور میں اسلام کے تحفظ اور اسلام کے دفاع کے لیے جتنی جنگیں بھی لڑی گئی ہیں، اس تمام جنگوں میں شہید ہونے والے کل صحابہ کرام کی تعداد تقریباً 259 ہے، اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اسلامی تاریخ میں سب سے پہلی جنگ جو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مسیلمہ کذاب کے خلاف یمامہ کے میدان میں لڑی گئی، اس ایک جنگ میں شہید ہونے والے صحابہ کرام کی تعداد تقریباً 1200 کے قریب ہے۔ اس میں 700 قرآن مجید کے حافظ، قاری اور عالم تھے جنہوں نے حضور کی ختم نبوت کے تحفظ اور حضور کی ختم نبوت کے دفاع کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ اس سے عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام کی ختم نبوت کا اظہار کرنا یہ حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت کی، عقیدت کی اور الفت کی علامت اور نشانی ہے۔ حضور علیہ السلام کی امت کو یہ شرف اور یہ اعزاز حاصل ہے کہ حضور کی امت نے جہاں دین کے تحفظ کا کام کیا، وہاں آقا کریم علیہ السلام کے ناموس کے معاملے میں بھی حضور کی امت بڑی حساس اور غیرت مند رہی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے دور کے اندر منکرین ختم نبوت کا فتنہ اٹھ چکا تھا، اور حضور علیہ السلام کی امت کے ہر اول دستے نے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ اور دفاع کے لیے کسی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کیا۔ خصوصاً گزشتہ صدی میں ہندوستان میں جب مرزا غلام احمد قادیانی نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کے دعوے نبوت کے خلاف تمام علماء امت، تمام مکاتب، تمام مسالک کے علماء نے بھرپور اپنا کردار ادا کیا، اور بالآخر 1974 7 ستمبر کو قادیانیوں کو پاکستان کی پارلیمنٹ سے اور پاکستان کے سینٹ سے غیر مسلم اقلیت قرار دلوایا۔ حضرات محترم، تحریک پاکستان کی موجودہ صورتحال اور ہمارے حکمرانوں کی بے حسی دیکھ کر اس حوالے سے چند ذمہ داریاں ہم امتیوں پر فرض ہوتی ہیں، عائد ہوتی ہیں۔ تحریک ختم نبوت کے حوالے سے سب سے پہلی اس امت کی جو ذمہ داری ہے کہ ہمیں چاہیے کہ وہ لوگ جن کے پاس دینی مذہبی علم نہیں ہے، یا وہ لوگ دیہاتوں میں رہنے والے ہیں اور بنیادی دین کے احکامات سے ناواقف ہیں، تو ان کے ایمان، ان کے عقائد، ان کے نظریات کا تحفظ اور خصوصاً عقیدہ ختم نبوت کے شعور کو اجاگر کرنے کے لیے ہم بھرپور کردار ادا کریں۔ دوسری ذمہ داری عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے یہ ہے کہ ہم اپنی آمدنی کا ایک مختصر اور ایک معمولی حصہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ اور دفاع کے لیے وقف کریں اور اس کو اپنی ثوابدید کے مطابق خرچ کریں۔ تیسری ذمہ داری اس حوالے سے ہماری یہ بنتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اور نوجوان نسل کے دل اور دماغ میں آقا کریم کی محبت اور عقیدہ ختم نبوت کا شعور بیدار کریں۔ اور چوتھی عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے وہ یہ ہے
کہ غیر قادیانی جن کو ہماری پارلیمنٹ نے اور ہماری سینٹ نے غیر مسلم اقلیت قرار دیا ہے، تو جو قانون اور جس آئین کے تحت قرار دیا ہے، تو اس آئین کی اور اس قانون کی حفاظت کی ہم بھرپور ذمہ داری ادا کریں، اور جو اس قانون میں اور اس آئین میں ترمیم کرنے کی کوشش کرتا ہے یا اس قانون کو ختم کرنے کی بات کرتا ہے، تو ان قوتوں کو، ان طاقتوں کو ہم بے نقاب کریں اور دنیا کے سامنے ان کے چہرے لائیں۔ اور عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے ایک ذمہ داری ہماری یہ بھی بنتی ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ اور دفاع کے لیے جتنی جماعتیں، جتنی تحریکیں کام کر رہی ہیں، جو کہ پرامن طریقے سے اور محب وطن ہونے کے ساتھ ساتھ حضور کی ختم نبوت کا کام کر رہی ہیں، تو ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں، ان کا حصہ بنیں اور ان کے ساتھ مکمل تعاون کریں، اور ان کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ہم میدان عمل میں اتریں۔ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے ہماری ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے کہ ہم ایک مشترکہ محاذ اور ایک پرامن احتجاج کے ذریعے عوامی دباؤ کو بھرپور قائم رکھنے کے لیے بہترین محنت کریں اور اس کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ اور آخری گزارش میری یہ ہے کہ قادیانیوں کو پاکستان کے آئین اور قانون نے غیر مسلم اقلیت قرار دیا ہے، جس کے 50 سال مکمل ہو رہے ہیں۔ ان کو 7 ستمبر 1974 میں غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا تھا، تو 50 سال مکمل ہونے پر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام 7 ستمبر 2024 بروز ہفتہ بعد نماز عصر مینار پاکستان میں ختم نبوت گولڈن جوبلی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں ملک بھر سے دینی تحریکوں اور جماعتوں کے قائدین، سیاسی زعماء اور لیڈر حضرات تشریف لا رہے ہیں۔ آپ تمام احباب سے بھی اس کانفرنس میں بھرپور شرکت کی درخواست کی جاتی ہے۔ اللہ پاک ہماری استعداد، ہماری صلاحیتیں، ہمارا جان مال ختم نبوت کے تحفظ اور دفاع کے لیے قبول فرمائے۔